الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زلزال میں قیامت کے دن سخت بھونچال اور سخت زلزلہ جو پیش آنے والا ہے اس کی خبر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو سورہ زلزال بولتے ہیں۔ اس صورت میں سخت بھونچال اور سخت زلزلے کی خبر ہے۔ قبل اس کے کہ آپ حضرات کے سامنے اس صورت کا پس منظر بیان کیا جائے، آپ حضرات اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، یاد کرو اس وقت کو جب زمین اپنے سخت بھونچال کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال پھینکے گی، باہر کر دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان یہ سب احوال دیکھ کر ہکا بکا ہو جائے گا، کہے گا بھئی یہ زمین کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ آپ نے سنا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے نا، وہ قیامت کے وقوع کا انکار کرتے تھے۔ وہ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے کہ بھئی آدمی دنیا سے چلا گیا تو پھر سب حساب کتاب کلیئر ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور قیامت کو وہ نہیں مانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ موقع بموقع بار بار یہ سوال کا نشان اور سوال داغتے رہتے تھے کہ بھئی قیامت کب آئے گی۔ بار بار ان کا یہ سوال ہوتا تھا کہ بھئی قیامت کب آئے گی، اور اللہ نے اپنے کلام پاک میں ان کے اس سوال کو ذکر کیا ہے جگہ بجگہ۔ کہیں اللہ نے ان کا سوال اس طور پر ذکر کیا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قیامت آئے گی تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب آئے گی یہ قیامت اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ کہیں اللہ نے ان کے سوال کو یوں بیان کیا ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن کب واقع ہوگا۔ کہیں اللہ نے فرمایا مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ کب پورا ہوگا۔ کہیں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کا وقوع کب ہوگا۔ خیر،
تو یہ موقع در موقع بس موقع تلاشتے تھے کہ سوال داغے، بار بار ان کا یہ سوال وہ دہراتے رہتے، تو اللہ نے اس صورت میں اس کا جواب دیا ہے، بہت قیامت کا انتظار کر رہے ہو لوگ، قیامت کے احوال سنو۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں دیگر آیتوں میں بھی ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے، لیکن کہیں پر اس صورت میں بھی نہیں اور کسی اور جگہ پر بھی نہیں قیامت کی فکس ڈیٹ، فکس تاریخ اور فکس دن بیان نہیں کیا کہ بھی فلانی تاریخ کو فلانی سن ہجری میں فلانے دن قیامت کا وقوع ہوگا، بلکہ قیامت کی علامتیں بیان کی، قیامت کی نشانیاں بیان کی اور قیامت کے ہولناک احوال بیان کیے، اسی پر اکتفا کیا، اور قیامت کے دن اور تاریخ کے علم کو، اس کی تعین کو اللہ نے اپنے ساتھ مخصوص رکھا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی یہ نہیں معلوم کہ قیامت کون سے دن واقع ہوگی۔ اللہ نے یہ علم اپنے ساتھ خاص رکھا، بلکہ جہاں بھی قیامت کے تعلق سے کوئی سوال کیا گیا تو وہاں قیامت کے ہولناک مناظر اور قیامت کی علامتیں ذکر کر دی۔ تو یہ صورت بھی اسی مناسبت سے ہے کہ کفار کی یہ بار بار سوال کرنا، تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ بھئی جب قیامت آئے گی نا تو یہ احوال پیش آئیں گے، تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا، تم سوچتے رہ جاؤ گے کہ بھئی قیامت ایسی ہے، ابھی دنیا میں تمہیں وہ دکھائی نہیں دیتی ہے، ابھی اس کی تم جلدی مچا رہے ہو، جب آئے گی تب دیکھ لینا۔ تو اللہ نے یہ قیامت کے احوال بیان کیے۔ اچھا، ایک آپ کو علمی بات بتاؤں، آپ نے کبھی مجلسوں میں بیانوں میں حدیث جبرائیل سنی ہو؟ تو حدیث جبرائیل میں کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی وفات سے پہلے ایک غیر معروف انسانی شکل میں آئے۔ عام طور پر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور وہ معروف چہرہ تھا، اللہ کے نبی کے لیے معروف فیس تھا، وہ بہت خوبصورت حسین و جمیل صحابی تھے۔ ان کی شکل میں آتے تو اللہ کے نبی پہچان لیتے کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں، کوئی حکم لے کر، کوئی آیت لے کر آئے ہیں، لیکن اس وقت حضرت جبرائیل کسی اجنبی شکل میں آئے اور آ کر بیٹھ گئے اللہ کے نبی کے پاس، اور سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اللہ کے نبی نے سب سوالوں کے جواب دیے، اور ایک سوال آخر میں یہ کیا، قیامت کب واقع ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے قیامت کے تعلق سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال کیا جا رہا ہے، تو سوال کرنے والے سے زیادہ آپ نہیں جانتے۔ یہ جواب دیا۔ اس کے دو آپ کو نقطے بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے یہ انوکھا انداز کیوں اپنایا۔ سیدھے سادھے یہ جواب اللہ کے نبی دے دیتے تو بھی جواب بن جاتا کہ بھئی مجھے نہیں پتا قیامت کا دن کب ہے، قیامت کی تاریخ کیا ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، مجھے کوئی اس کا نالج نہیں ہے، یہ جواب دے دیتے تو کام بن جاتا۔ لیکن ایسا انوکھا انداز کیوں اپنایا کہ بھئی جس سے آپ سوال کر رہے ہو وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس بات کو نہیں جانتا ہے۔ شارحین حدیث نے دو باتیں بیان کی ہے، ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو متنبع کیا ہے، اس سے پہلا ایسے واقعہ پیش آ چکا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ سوال کیا تھا، ایسا ہی ہو سوال، قیامت کب واقع ہوگی؟ تو حضرت جبرائیل نے ہو یہی الفاظ جواب میں دہرائے تھے، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ بھئی تم جس سے قیامت کے تعلق سے پوچھ رہے ہو اس کو سوال کرنے والے سے پوچھنے والے سے زیادہ اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے متنبع کیا، خود اپنا جواب بھول گئے، اے جبرائیل تمہیں اپنا جواب بھی یاد نہیں رہا، تم مجھ سے یہ سوال دہرا رہے ہو، تمہیں نے تو ایک مرتبہ یہ جواب دیا تھا۔ تو یہ متنبع کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو شارحین حدیث نے بیان کی
کہ یہ انوکھا جواب اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے وہ ایک اصولی جواب ہے جو رہتی دنیا تک، قیامت کے وقوع تک، جب بھی کوئی انسان قیامت کے تعلق سے سوال کرے گا تو یہی جواب دہرایا جائے گا، نہیں کہ ادھر ادھر کے ہم چیزیں تلاش کر کے قیامت کی کوئی فکس ڈیٹ اور فکس ڈے بیان کرنے لگے، بلکہ یہی جواب دہرایا جائے گا۔ سوال کرنے والا بدل جائے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بدل جائے، سوال کرنے والا چاہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو یا ان کے علاوہ کوئی ہو، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہو وہ چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہو، بشر ہو، یہ سوال جب جب بھی دہرایا جائے گا تو میرے نبی نے یہ اصولی جواب دے کر بتا دیا کہ قیامت تک یہی جواب دہرایا جاتا رہے گا کہ بھئی قیامت کے تعلق سے کیوں پوچھتے ہو؟ سوال کرنے والے کو سوال کرنے والے سے زیادہ مجھے پتا نہیں۔ اس کا علم، اس کا صحیح نالج، اس کے صحیح تاریخ کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے یہاں احوال بیان کیے، کیا احوال بیان کیے؟ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین سخت زلزلے سے اور بھونچال کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی، حرکت دی جائے گی، تو زمین اپنے بوجھوں کو باہر پھینک دے گی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ جو سورہ زلزال میں زلزلے کی بات ہے یہ کوئی دنیاوی زلزلہ نہیں ہے کہ جس کا اثر 2 4 5 گاؤں تک ہو اور چھٹے گاؤں کو تو اس کا علم بھی نہ ہو کہ کہیں راجن پور میں کسی آس پاس میں زلزلہ آیا تھا۔ دنیا کا زلزلہ تو ایسا ہوتا ہے، وہ تو قیامت کا زلزلہ ہوگا کہ جس کا اثر یہ ہوگا کہ پوری دنیا ہکا بکا رہ جائے گی، تتر بتر ہو جائے گا پورا۔ یہ زلزلہ قیامت کا زلزلہ ہے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کا تفصیلی نقشہ سورہ حج میں بیان کیا ہے کہ جب یہ زلزلہ آئے گا تو انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب کے غضب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اب میرے بھائیو ذرا سوچو، جس زلزلے کو اللہ خطرناک کہے، زبردست کہے، تو اس کے زبردست نہ ہونے میں کوئی تردد ہو سکتا ہے؟ اس کے زبردست ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بھینکر ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں، انسانوں کے احوال بیان کیے گئے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جب یہ تم اپنی آنکھوں سے یہ بھونچال دیکھو گے تو جو دودھ پلانے والی عورتیں تھی نا، وہ جس کو اس نے دودھ پلایا تھا انہیں بھی فراموش کر دے گی، بھلا دے گی کہ بھئی کس کو دودھ پلایا، اور حمل والیاں جو پیٹ سے ہوگی وہ اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ سب نشے میں ہو، مدہوش پڑے ہوئے، بے ہوش پڑے ہوئے، حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ تو اللہ کے عذاب کی سختی ہوگی اور ایسا خطرناک بھونچال ہوگا، زلزلہ ہوگا کہ لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے، لوگ اپنا ہوش کھو بیٹھیں گے۔ یہ سورہ حج کے اندر اس کا تفصیلی تذکرہ ہے، اور یہی تذکرہ سورہ زلزال کے اندر ہے۔ احادیث اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 زلزلے آئیں گے۔ پہلا زلزلہ اس کی صورت یہ بنے گی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے، تو پہلے سور پھونکنے کے نتیجے میں ساری دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا میں جو نقل و حرکت، جو چہل پہل ہے اور یہ جو چیزیں ہیں سب کی سب فنا ہو جائے گی، سارے انسان، جنات، فرشتے سب ان کو موت آ جائے گی۔ اور یہ سور جو پھونکا جائے گا پہلے سے وہ بھینکر والا سور نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ سور پھونکا جائے گا اور دھیرے دھیرے وہ تیز ہوگا، اس کی آواز دھیرے دھیرے تیز ہوگی،
اور ہوتے ہوتے اتنی تیز ہو جائے گی کہ انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک عرصے تک خاموشی رہے گی، سکون اور سناٹا ہو جائے گا پوری کائنات کے اندر، سوائے اللہ کی ذات کے دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عرصے کے بعد پھر سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور سب سے پہلے فرشتوں کو زندہ کریں گے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے دوسرا سور پھونکو۔ تو یہ دوسرے سور کا تذکرہ ہے۔ دوسرے سور پھونکنے کی وجہ سے جو بھوچال آئے گا، سورہ زلزال میں اکثر مفسرین کی راجح قول یہی ہے کہ اسی کا تذکرہ ہے۔ اور وہ دوسرا سور، اس کے پھونکنے کے نتیجے میں جو بھوچال اور جو زلزلہ آئے گا، وہ پہلے سور سے زیادہ خطرناک ہوگا کہ پوری زمین الٹ پلٹ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں زمین کے اندر جو مردے دفن ہوں گے اور جو خزینے، سونا، چاندی، جواہرات اور موتی، جو بھی جتنے قسم کے مال دولت خزینے زمین کے نیچے دفن ہوں گے، سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ زمین اگل دے گی اس بھیانک بھوچال کے نتیجے میں۔ اسی کا بیان ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھوں کو باہر پھینک دے گی۔ زمین کا بوجھ کیا ہے؟ کائنات جب سے بنی ہے تب سے جتنے انسان پیدا ہوئے اور مر کے قبر میں دفن ہو گئے، وہ سارا کا سارا قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا دوسرا، تو باہر آ جائیں گے زمین کے بوجھ۔ اور دوسرا بوجھ یہ ہے کہ زمین کے اندر جو بھی خزینے ہیں، مال دولت، سونا چاندی، یہ سب اس سور پھونکنے کے نتیجے میں سب باہر آ جائے گا۔ زمین قے کر دے گی، زمین اس کو اگل دے گی، اور ڈھیر کے ڈھیر اور انبار کے انبار لگے ہوں گے سونے چاندی جواہرات کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا کیوں کریں گے؟ ان خزینوں کو باہر کیوں پھینکیں گے؟ اس سے اللہ دنیا والوں کو یہ بتائیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی مال و دولت کے نشے میں گزار دی، ان کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ تمہارے مال کی، یہ تمہارے دولت کی آج یہ حیثیت، میرے نزدیک وہ بالکل ناکام ہے، یہ سامنے رہتے ہوئے بھی تم کو میرے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ یہ مال دولت کو اللہ سامنے رکھ کر ان خزینوں کو باہر نکال کر اگلوا کر دنیا والوں کو دکھائیں گے، ان کی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو کہ جس مال دولت کو حاصل کرنے کے لیے تم مارے مارے پھرتے تھے، تم نے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کی تھی، اپنے سگے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، اور ناجائز طریقے پر یہ مال کمایا، اپنی راحت اور آرام کو قربان کیا تھا۔ دیکھ لو آج یہ مال تمہارے سامنے ڈھیر اور ڈھیر اور انبار کی شکل میں پڑا ہوا ہے، بچا لو، اپنی جان بچا سکتے ہو تو۔ یہ ہوگا مال کی حالت۔ یہ دنیا کے خزینے اللہ اس طرح باہر نکالیں گے۔ یہ مال تو میرے بھائیوں ویسے بھی اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیں کچھ تھوڑی فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ تو اللہ نے اس کو ایک ذریعہ اور سبب بنایا ہے کہ ہم مال کے ذریعے اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں، باقی نفس مال کے اندر وہ طاقت کہاں کہ ہماری ضرورت پوری کر سکے؟ کچھ بھی نفس مال نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے، اس کو ذریعہ بنایا ہے، تو ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ ہم بھوکے ہوں، 1000 2000 کا نوٹ کھا لو، پیٹ بھرتا ہے آپ کا؟ اپنی پیاس ہم نوٹوں سے بجھا سکتے ہیں؟ نہیں بجھا سکتے۔ لباس ہمارے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، ہم نوٹوں کو استعمال کر کے اپنا لباس پہن لو۔ مکان رہنے کے لیے نہیں ہے، نوٹوں کا گھر بناؤ، اس میں رہ سکتے ہو۔ پتا چلا کہ یہ نوٹ، یہ مال دولت، یہ سونا چاندی، یہ اللہ نے اس کو ضرورت پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، باقی وہ اس سے ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ اس کو یوں سمجھو، ایک جنگل میں کوئی آدمی ہے، اس کے پاس پورا بیگ بھرا ہوا ہے، ڈالر کے ڈالر بھرے ہوئے، اس میں سونا چاندی جواہرات پیسوں کے نوٹ انبار لگے ہوئے۔ پیسوں سے ضرورت پوری ہوتی تو وہ پوری کر لیتا، وہاں کوئی دکان نہیں ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور سب کو بھوک لگی ہے، کوئی انتظام ہی نہیں ہے، تو کیا وہ نوٹوں کا کچمبر بنائے گا؟ ان نوٹوں کو وہ کھائے گا، پیے گا، اس سے اپنا پیٹ بھرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے اس کی بھوک مٹنے والی نہیں ہے، اس کی پیاس مٹنے والی نہیں ہے۔
یہ مال کی کمی ہے، یہ اس دولت کی دنیا کے خزینوں کی کمی ہے کہ انسان خود اس کی نفس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور اس کی دوسری کمی آپ کو بتاؤں کہ مال کی کمی کیا ہے؟ دوسری کمی یہ ہے کہ یہ مال جو ہے نا، یہ ہاتھ سے جب نکلتا ہے تو ہی تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس کو آدمی جیب میں رکھے تجوری میں رکھے ہاتھ میں رکھے استعمال نہ کرے تو اس کی ضرورت پوری ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اکابرین تابعین میں سے بہت بڑے فقیہ بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو آپ کا ساتھی ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ رہے تو اس سے آپ کو فائدہ ہو، اس سے آپ کو مدد ملے، لیکن یہ مال دنیا کا وہ ساتھی ہے جو جب تک آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا، جب تک آپ کی جیب سے نہیں نکلے گا، تب تک آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، آپ کی بھوک پیاس وہ نہیں بجھا سکتا ہے۔ یہ مال کی دوسری کمزوری ہے کہ یہ تو بھائی نکلنے کے لیے ہے، یہ تو اس کو تو دور کریں گے تو ہماری ضرورت پوری ہوگی، اس کو ہم دلوں میں اس کی محبت کو جما کر اپنی کوئی حاجت، چھوٹی سے چھوٹی حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ یہ مال کی دوسری کمی۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں لکھا ہے، ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اور اس کے پاس جواہرات کے سونے چاندی کے ڈھیر تھے۔ پہلے زمانے میں بینک تو نہیں ہوتے تھے، آج تو بینکوں کا نظام ہے کہ آدمی کے پاس کچھ زیادہ پیسے ہو جائے تو آدمی اس کی حفاظت کے لیے بینکوں میں رکھ دیتا ہے تاکہ بھائی سیفٹی رہے، محفوظ رہے، سیف رہے پیسے ہمارے۔ لیکن اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے، اپنے گھروں کے اندر تہہ خانہ بناتے تھے تاکہ اس کی حفاظت۔ اس نے بھی تہہ خانہ بنایا، اور ایسا تہہ خانہ بنایا کہ اور اس کو ایسی کل لگائی، اس کو ایسا ترتیب دیا کہ اس کے علاوہ اس کو کوئی کھول ہی نہ سکے۔ ایک مرتبہ اس کی چاہت ہوئی کہ بھائی چلو دیکھ کے آتا ہوں، اپنی دولت کے خزانوں کا دیدار کر کے آتا ہوں۔ آگے اسی صورت میں آئے گا کہ آدمی کے پاس جو مال ہوتا ہے تو بہت اپنا جی بھرنے کے لیے، جی کو خوش کرنے کے لیے کبھی نوٹوں کی گنتی کرتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ بھی لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، لیکن پھر بھی کبھی موقع نکال کے بیٹھے گا، 1 2 3 4 5 اس طرح گنے گا، پتہ ہے پھر بھی گنے گا، کیوں؟ اس سے جی خوش ہوتا ہے۔ تو وہ بڑے امیر صاحب تھے، وہ بھی اپنا وہ کھول کے، لوکر کھول کے، تہہ خانہ کھول کے اندر گئے اور نوٹ جو گن رہے تھے، جواہرات کو شمار کر رہے تھے، کہ اچانک سے گنتے گنتے ان کو بھوک کا احساس ہوا، بہت خطرناک بھوک لگی۔ اب سوچا انہوں نے کہ چلو بھائی باہر جا کے آتا ہوں، کھانا بانا کھا کے آتا ہوں، پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں، پھر سے گنیں گے اور مزے لیں گے۔ جب دروازے کے پاس پہنچے تو کل جو بھی لگائی تھی، جو ترتیب کیا تھا انہوں نے، وہ خراب ہو گیا، کھل ہی نہیں رہا ہے۔ اب وہ چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، باہر کس کو معلوم کہ بھائی تو اندر گیا ہے؟ تو نوٹیں پڑی ہے، دولت کے خزانے اس کے پاس پڑے ہیں، ایک بھوک کا احساس ہے، وہ ایک روٹی بھی نہیں کھا سکا، اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ ہے مال کی حقیقت، یہ ہے دولت کی حقیقت، اس کے نشے میں آج میں اور ہم اس کے پیچھے اپنی زندگی، اپنی عاقبت تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کے دن، قیامت کے روز، دوسرے سو جب پھونکا جائے گا تو ان سب کو باہر نکال کے زمین اگلے گی اور یہ سب ڈھیر کے ڈھیر، انبار کے انبار لگے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کھلی آنکھوں سے ہمیں مشاہدہ کرائیں گے، دیکھ لو جس مال کے لیے تم نے رشتے ناطے توڑے تھے، ناحق قتل کیے تھے اور ناجائز اور حرام طریقے پر کمایا تھا، آج یہ مال تم کو میرے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حقائق سمجھا دے وے، مال کی حقیقت سمجھا دے وے، یہ ہے۔ تو آخرت میں جب یہ سارا کچھ ہوگا تو انسان دل ہی دل میں سوچے گا، ظالم بھی سوچے گا، مجرم بھی سوچے گا، قاتل بھی سوچے گا کہ بھئی میں دنیا میں کر کے کیا آیا؟ یہ تو زندگی بدل گئی۔ دنیا کی زندگی تھی جہاں یہ نوٹوں کی، سونے جواہرات کی، نوٹوں کی کرنسی چلتی تھی، سونے جواہرات کا بول بالا تھا، میری ضرورتیں وہاں اس سے پوری ہوتی تھی۔ یہ تو زندگی چینج ہو گئی، یہ تو آخرت کی زندگی بالکل نئی زندگی ہے، یہاں تو ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ تو ڈھیر کے ڈھیر پڑے، کوئی دیکھنے تک کے لیے اس کو تیار نہیں۔
اور اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کرنسی سے تو ہم اپنا کچھ بھی ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کروا رہے ہیں۔ چل جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے، پتہ چلا کہ بھئی وہاں تو کوئی عجیب ہی کرنسی، نیکی کی کرنسی کام کرتی ہے۔ اب دنیا میں نیکی کی کرنسی جمع کی ہوگی آخرت کے لیے تو ہی تو وہاں پار پڑیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حقائق سمجھا دے اور جو بھی ہماری غفلت ہوئی اللہ معاف کرے۔ اب جو مابقیہ زندگی ہے وہ نیک اعمال کرنے میں گزارے، مال کی محبت، مال حاصل کرنے میں اپنا سکون اور راحت برباد نہ کرے، قربان نہ کرے۔ ضرورت کے لیے مال حاصل کرنا ہے، جائز طریقے پر جتنا مال کمائے، خوب مال کمائے، اس کو اپنی ضرورت میں اللہ کی راہ میں استعمال کیجئے، لیکن اس کو محبت کا مرکز نہ بنائیے، اس سے دل نہ لگائیے، اس کے آپ خادم مت بن جائیے، اس کو اپنا خادم بنائیے کہ بھئی اپنی ضرورت میں اس سے خدمت لیجئے، لیکن آپ ایسے اس کے خادم نہ بن جائیے کہ اپنا وقت، اپنی راحت سب قربان کر دیجئے، اس لیے کہ آخرت میں یہ چیز ہمارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلی آیت ہوگی انشاءاللہ اگلی مجلس میں تفصیل۔